بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا شك مشهور، وهو أن العلم والمعلوم متحدان بالذات، فإذا تصورنا التصديق فهما واحد، وقد قلتم إنهما متخالفان حقيقة. ترجمہ. اور یہاں ایک مشہور اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم اور معلوم متحد بالذات ہے، تو جب ہم نے تصدیق کا تصور کیا تو یہ دونوں ایک ہو گئے، حالانکہ تم کہہ چکے کہ یہ دونوں حقیقتاً اور بالذات مختلف ہیں۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور اعتراض پیش کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کا جواب دیا ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے فاضل استرابادی ہیں، اور یہ اعتراض جو ہے فاضل استرابادی کے اعتراض سے ہی مشہور ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والی متاخرین کی ایک جماعت ہے۔ اعتراض کی جو بنیاد ہے وہ ماقبلی کی عبارت ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیچھے فرمایا تھا ہما نوعانی متباینان من الادراک، تو ہما نوعانی متباینان جو مصنف نے فرمایا وہ جملہ در حقیقت اس اعتراض کی بنیاد ہے۔ اس شک کے مشہور کی بنیاد 4 مقدمات پر ہے۔ نمبر 1، تصور کا تعلق ہر شے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اشیاء کا حصول بانفسہا ہوتا ہے، نہ کہ باشباہہا اور بامثالہا۔ نمبر 3، علم اور معلوم متحد بالذات ہیں۔ نمبر 4، تصور اور تصدیق میں تباین ذاتی ہے۔ دوبارہ اس کو پھر سنیں کہ شک کی جو بنیاد ہے وہ 4 مقدمات پر ہے۔ نمبر 1، تصور کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اشیاء کا حصول بانفسہا ہوتا ہے، نہ کہ باشباہہا اور بامثالہا، یعنی جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حاصل ہوتی ہے، اپنی صرف مثال کے ساتھ یا اپنی شبیہ کے ساتھ وہ حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، علم اور معلوم یہ متحد بالذات ہوتے ہیں۔ نمبر 4، تصور اور تصدیق میں تباین ذاتی ہے، جیسے کہ ہما نوعان متباینان میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اب ان 4 مقدمات کو سمجھ لینے کے بعد اعتراض کی تقریر سنیے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ جب تصور کا تعلق ہر شے سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ پہلا مقدمہ ہے کہ تصور کا تعلق ہر شے کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب تصور کا تعلق ہر شے سے ہو سکتا ہے تو تصدیق کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور دوسرے مقدمے کی بنیاد پر جب تصدیق کے ساتھ تصور کا تعلق ہوگا تو عین تصدیق حاصل ہوگی، چونکہ اشیاء کا حصول بانفسہا ہوتا ہے، لہذا عین تصدیق حاصل ہوگی۔ اب تصور کا تعلق تصدیق کے ساتھ ہوا اور اس سے عین تصدیق حاصل ہوئی، تو تصدیق جو ہے یہ بن گئی معلوم، اور تصور بنا علم، اور علم اور معلوم یہ متحد بالذات ہوتے ہیں، تو تصور اور تصدیق بھی متحد بالذات ہوں گے، حالانکہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ان میں تباین ذاتی ہے۔ دوبارہ اعتراض کو سنیے گا۔ پہلے مقدمے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور کا تعلق جب ہر شے کے ساتھ ہوتا ہے تو تصدیق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا، اور دوسرے مقدمے کی بنیاد پر جب تصدیق کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو عین تصدیق حاصل ہوگی، لہذا جب عین تصدیق حاصل ہوئی تو تصدیق بن گئی معلوم اور تصور بن گیا علم، اور تیسرے مقدمے کی بنیاد پر علم اور معلوم دونوں متحد بالذات ہوتے ہیں تو تصور اور تصدیق یہ دونوں بھی متحد بالذات ہوں گے، حالانکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہما نوعان متباینان کہ یہ دونوں متباین ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ ایک مشہور اعتراض ہے۔
اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں دیا ہے، وحلہ علی ما تفردت به ان العلم فی مسألة الاتحاد بمعنى الصورة العلمیة فإنها من حيث الحصول في الذهن معلوم ومن حيث القيام به علم، ثم بعد التفتيش يعلم أن تلك الصورة إنما صارت علما لأن الحالة الإدراكية قد خالطت بوجودها الانطباعي خلطا رابطيا اتحاديا. خلطا لام کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے، خلطا رابطيا اتحاديا كالحالة الذوقية بالمذوقات فصارت صورة ذوقية، والسمعية بالمسموعات، وهكذا. فتلك الحالة تنقسم إلى التصور والتصديق، فتفاوتهما كتفاوت النوم واليقظة العارضين لذات واحدة المتباينين بحسب حقيقتهما فتفكر. پہلے آپ اس عبارت کا ترجمہ سنیے گا اور اس شک کا حل اس تفصیل کے مطابق جس میں میں تنے تنہا ہوں، علی ما تفردت به، جس میں میں تنے تنہا ہوں، یہ ہے کہ علم اتحاد کے مسئلے میں صورت علمیہ کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ فإنہا، کیونکہ وہ یعنی صورت علمیہ، تو ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ صورت علمیہ ہے، کیونکہ صورت علمیہ حصول فی الذہن کے اعتبار سے معلوم ہے اور قیام فی الذہن کے اعتبار سے علم ہے. پھر تفتیش و تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صورت علم بن گئی ہے، اس لیے کہ حالت ادراکیہ مل گئی ہے اپنے وجود انطباعی یا وجود ارتسامی، مل گئی ہے اپنے وجود انطباعی یعنی وجود ارتسامی کے ساتھ خلط رابطی اتحادی کے طریقے پر صورت علمیہ کے ساتھ، اس لیے کہ حالت ادراکیہ مل گئی ہے اپنے وجود انطباعی یعنی ارتسامی کے ساتھ خلط رابطی اتحادی کے طریقے پر صورت علمیہ کے ساتھ، جیسے قوت ذائقہ کی حالت ادراکیہ یہ ملتی ہے مذوقات کے ساتھ، کالحالت الذوقیۃ بالمذوقات، جیسے قوت ذائقہ کی حالت ادراکیہ یہ ملتی ہے مذوقات کے ساتھ، تو ہو گئی حالت ذوقیہ صورت ذوقیہ، فصارت ہو گئی حالت ذوقیہ صورت ذوقیہ صورت ذوقیہ، اور ملتی ہے حالت سمعیہ مسموعات کے ساتھ، وہکذا، اور ایسے ہی. تو یہ حالت ادراکیہ منقسم ہوتی ہے تصور و تصدیق کی طرف، تو ان دونوں یعنی تصور اور تصدیق، فتفاوتہما، ان دونوں کا تفاوت یعنی تصور اور تصدیق کا تفاوت، کا تفاوت النوم والیقظۃ، ایسا ہی ہے جیسا کہ نیند اور بیداری کا تفاوت، جو عارض ہوتی ہیں ایک ہی ذات کو اس حال میں کہ دونوں یعنی نیند اور بیداری دونوں سے مراد متباین ہے، المتباینین کے دونوں متباین ہیں، یعنی نیند اور بیداری دونوں متباین ہیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے. خوب غور کر لیجئے. بتایا کہ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شک مشہور کا جواب پیش کیا ہے. جواب سے پہلے چند باتیں سمجھنے کی ہیں، اگر وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر جواب کا سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا ہم تصور کرتے ہیں، یعنی اولاً جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ذہن اس پر کام کرنا شروع کر دے. ذہن کے کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ عوارض کے ساتھ اس کا اتصاف ہو جائے، یہ مرتبہ قیام ہے. اور قیام جو ہوتا ہے وہ علم کا درجہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ذہن اس پر اپنا کام شروع نہ کرے، یعنی
کوئی چیز ذہن میں آئی اور عوارض کے ساتھ اس کا اتصاف ابھی نہیں ہوا، یہ مرتبہ حصول کہلاتا ہے، اور حصول یہ معلوم کا درجہ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس چیز کا ہم تصور کرتے ہیں، یعنی اولاً جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے ذہن میں آئی اور ذہن نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، یعنی عوارض کے ساتھ اس کا اتصاف ہو گیا، تو یہ مرتبہ قیام کہلاتا ہے، اور مرتبہ قیام جو ہے وہ علم کا درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذہن اس پر اپنا کام کرنا ابھی شروع نہیں کرتا ہے، یعنی چیز ہمارے ذہن میں آئی اور عوارض کے ساتھ اس کا ابھی تک اتصاف نہیں ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتبہ حصول، اور مرتبہ حصول جو ہے یہ معلوم کا درجہ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ علم میں تشخص ہوتا ہے اور معلوم کے اندر تشخص نہیں ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ تیسری چیز، جب تک چیزیں درجہ حصول میں ہوتی ہیں تو وہ صورت علمیہ ہوتی ہیں، اور درجہ قیام میں جو چیز ہو اس کو حالت ادراکیہ کہتے ہیں۔ درجہ حصول یعنی ابھی تک ذہن نے اس پر کام کرنا شروع نہیں کیا، ابھی عوارض کا اتصاف اس کے ساتھ نہیں ہوا ہے، تو مرتبہ حصول میں ہے یہ چیز، اور مرتبہ حصول میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو صورت علمیہ کہتے ہیں۔ اور مرتبہ قیام میں جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ذہن اس پر کام کرنا شروع کر دے اور عوارض کے ساتھ اس کا اتصاف ہو جائے، تو یہ مرتبہ قیام کہلاتا ہے، اور مرتبہ قیام کو حالت ادراکیہ کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، علم حقیقتاً یہ حالت ادراکیہ ہے، اور صورت علمیہ یہ حقیقتاً معلوم ہے، اور تصور اور تصدیق یہ حقیقتاً حالت ادراکیہ کی اقسام ہے۔ لیکن حالت ادراکیہ کا صورت علمیہ کے ساتھ چونکہ اختلاط ہوتا ہے، یعنی دونوں کا محل ایک ہوتا ہے، تو دونوں کے محل کے ایک ہونے کی وجہ سے اختلاط ہو جاتا ہے، اس لیے صورت علمیہ کو بھی مجازاً علم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو صورت علمیہ حقیقت کے اعتبار سے تو معلوم ہے، لیکن مجازاً اس کو علم کہہ دیا جاتا ہے، اور تصور اور تصدیق جیسے حالت ادراکیہ کی اقسام ہے، صورت علمیہ کی بھی یہی دونوں قسمیں ہیں، یعنی تصور اور تصدیق۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ صورت علمیہ چونکہ مجازاً علم ہے، اس لیے اس کے اقسام یعنی تصور اور تصدیق یہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور حالت ادراکیہ چونکہ حقیقتاً علم ہے، اس لیے اس کے اقسام آپس میں نہیں ملتے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہو گئی ہیں تمہیدی طور پر، اور اگر آپ کی یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ سمجھیے کہ اعتراض جو ہے، جواب جو ہے اعتراض کا، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ان کو دوبارہ سن لیتے ہیں۔ نمبر ایک، جس چیز کا تصور ہم کریں، یعنی جو چیز اولاً ہمارے ذہن میں آئی اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ عوارض کے ساتھ اس کا اتصاف ہو جائے تو یہ مرتبہ قیام کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عوارض کے ساتھ اتصاف نہ ہو تو یہ مرتبہ حصول کہلاتا ہے۔ نمبر دو، علم میں تشخص ہوتا ہے، معلوم میں تشخص نہیں ہوتا۔ نمبر تین، جب تک چیزیں درجہ حصول میں ہیں تو وہ صورت علمیہ ہوتی ہیں، اور درجہ قیام میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو حالت ادراکیہ کہتے ہیں۔ نمبر چار، علم جو ہے یہ حقیقتاً حالت ادراکیہ کا نام ہے، اور صورت علمیہ یہ معلوم ہے، اور تصور اور تصدیق حقیقتاً حالت ادراکیہ ہی کی اقسام ہیں، لیکن حالت ادراکیہ کا صورت علمیہ کے ساتھ اختلاط ہونے کی وجہ سے صورت علمیہ کو بھی مجازاً علم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو صورت علمیہ جو حقیقت کے اعتبار سے معلوم ہے اس کو مجازاً علم کہہ دیتے ہیں، اور تصور اور تصدیق جیسے حالت ادراکیہ کی اقسام ہے، صورت علمیہ کی بھی یہی دونوں قسمیں ہوتی ہیں، یعنی تصور اور تصدیق۔ صورت نمبر 5، صورت علمیہ چونکہ مجازاً علم ہے اس لیے اس کے اقسام یعنی تصور اور تصدیق آپس میں مل جاتے ہیں، اور حالت ادراکیہ چونکہ حقیقتاً علم ہے اس لیے اس کے اقسام آپس میں نہیں ملتے۔ اس تمہید کو سمجھ لینے کے بعد اب
اس شک مشہور کا جواب سنیے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ مصنف نے جو فرمایا ہے پیچھے، ہما نوعان متباینان من الادراک، اس عبارت میں تصور اور تصدیق کے درمیان جو تغایر ذاتی کا دعویٰ کیا گیا ہے، یہ تصور اور تصدیق جو ہے حقیقتاً یہ حالت ادراکیہ کی اقسام ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ العلم والمعلوم متحدان بالذات، کہ علم اور معلوم متحد بالذات ہوتے ہیں، اس میں جو تصور اور تصدیق کے اتحاد کا دعویٰ ہے، یہ جو اتحاد ہے یہ صورت علمیہ کے اقسام میں ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ تصور اور تصدیق یہ حالت ادراکیہ کی بھی اقسام بنتی ہیں اور صورت علمیہ کی بھی اقسام ہے۔ جہاں پر تغایر ذاتی کا دعویٰ ہے وہ حالت ادراکیہ کی اقسام ہے، اور جہاں پر تصور اور تصدیق کے درمیان اتحاد کا دعویٰ ہے، یہ جو اتحاد ہے تصور اور تصدیق کا، یہ حالت ادراکیہ کی اقسام میں نہیں ہے بلکہ صورت علمیہ کی اقسام میں ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا عبارت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں۔ ایک لفظ عبارت میں آیا ہے بوجودہ الانطباعی، اپنے وجود انطباعی کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حالت ادراکیہ جب صورت علمیہ کے ساتھ ملے تو وہ اس پر اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے کاربن سادے کاغذ کے ساتھ مل کر اپنا اثر چھوڑتا ہے، ایسے ہی حالت ادراکیہ جب صورت علمیہ کے ساتھ ملتی ہے تو حالت ادراکیہ صورت علمیہ پر اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک لفظ آیا خلطن رابطین اتحادین، یہ خلط رابطی سے مراد ایسا ملنا ہے جس سے حالت ادراکیہ اور صورت علمیہ میں تعلق پیدا ہو جائے۔ اور اتحادی سے مراد کیا ہے؟ تو اتحادی سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا محل ایک ہو، جیسے یہاں پر تصور اور تصدیق یا حالت ادراکیہ اور صورت علمیہ دونوں کا جو محل ہے وہ ذہن ہے۔ لفظ آیا ہے کالحالت الذوقیہ، اس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صورت علمیہ اور حالت ادراکیہ کا جو آپس میں تعلق اور ربط ہے اس کو حسی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، کہ جیسے حالت ذوقیہ ہوتی ہے یعنی قوت ذائقہ کی حالت ادراکیہ، وہ مذوقات کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کو صورت ذوقیہ کہہ دیا جاتا ہے، تو ہوتی حقیقتاً حالت ذوقیہ ہے لیکن کہہ دیا جاتا ہے اس کو صورت ذوقیہ۔ اس مثال میں مؤثر پر متاثر کا نام بولا گیا ہے، اور چونکہ استعارہ دونوں جانبوں سے ہوتا ہے، یعنی کبھی مؤثر بول کر کے متاثر مراد لے لیتے ہیں، کبھی متاثر بول کر کے مؤثر مراد لے لیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ آیا ہے فتفاوتہما کتفاوت النوم، اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وہم کا ازالہ کیا ہے۔ وہم یہ ہوتا ہے کہ جب تصور اور تصدیق میں تباین ثابت ہے کہ دونوں کے درمیان میں تغایر ذاتی اور تباین ذاتی ہے، تو پھر ان دونوں کا تعلق ایک کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ تباین یہ تعلق کے منافی نہیں، دو متباین چیزیں مختلف اوقات میں ایک ہی ذات سے متعلق ہو سکتی ہیں، جیسے نوم و یقظہ ہے، نیند اور بیداری، یہ دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں، اس کے باوجود دونوں ایک ہی انسان کو عارض ہوتی ہیں دو مختلف وقتوں میں، تو یہ تعلق کے منافی نہیں ہے کہ دو متباین چیزیں ایک شے کے ساتھ متعلق ہو جائیں۔ فتفکر سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دقت مقام کی طرف اشارہ کیا ہے، مقام کے مشکل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔